اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی حالت کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلمان تاریخ کے بدترین زوال کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ جدید دور کے تقاضوں پر مسلمان بہت کم پورا اترتے نظر آتے ہیں، جبکہ ترقیاتی کاموں میں ہمیشہ اغیار کی جانب سے مسلمانوں کو پیچھے ہی رکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو، اب شاید مستقبل قریب میں وہ دور آنے والا ہے جب دنیا کے جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کے لیے مسلمانوں کے محتاج ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سائنسدانوں کو مسلمانوں سے مدد لینے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اس کائنات میں کئی سوالات ایسے موجود ہیں جن کا جواب سوائے اسلام کے آج تک کوئی نہیں دے سکا، جیسا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں عقل والوں کے لیے نشانیوں کا اشارہ دے کر ایسے کئی اسرار سمو دیے گئے ہیں جن کو سمجھ کر ہی کائنات کے چھپے رازوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ سائنسدانوں کو حال ہی میں ریسرچ کے دوران کچھ ایسے پر اسرار راز ملے ہیں جن سے ایک ایسی انہونی اور اندینی مخلوق کے ہونے کا گمان ہوتا ہے، جو یا تو انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنا وجود رکھتی تھی یا پھر انسانوں کے ہاتھوں زوال کا شکار ہو کر فنا کے سفر پر رواں دواں ہو گئی۔ اگرچہ سائنسدانوں نے اس گھمبیر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ابتدا کچھ مفروضات سے کی اور اس طرح اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ پھر خلائی مخلوق کا معمہ حل کرنے کے لیے برطانیہ کی ایک مشہور یونیورسٹی کے ماہرین نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ کرۂ ارض کی طرح باقی سیاروں پر بھی ذہانت سے بھرپور مخلوق ابھرنے میں لگ بھگ 5 ارب سال لگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں سے پہلے ان مخلوقات کا پایا جانا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ تاہم ناظرین، ماہرین فلکیات کو اپنی ریسرچز کے دوران ملنے والی پر اسرار چیزوں نے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ جب ہر قسم کے حربے آزما لینے کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو ان کے پاس واحد حل یہ بچا کہ وہ مسلمانوں سے مدد طلب کریں، کیونکہ اسلامی تاریخ اور قرآن کریم میں بتائی جانے والی مخلوقات جیسا کہ تیز ترین براق، جنات جیسی مخلوق، فرشتے وغیرہ، ان سب کا ذکر موجود ہے، جن پر پہلے تو سائنسدان کبھی یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اب مختلف ریسرچز نے سائنسدانوں کو حیران ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہٰذا اسی مقصد کے تحت ناسا نے انگلینڈ کے ایک امام جو کہ قاری عاصم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے مدد لینے کے لیے اپنی ریسرچ ٹیم میں شامل کیا ہے۔ دوستو، نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب کو ٹھکرانے والے یہ ملحد لوگ اب اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے رہنماؤں سے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے پرجوش ہیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق ناسا نے مسلمانوں کے امام قاری عاصم کے ساتھ ساتھ عیسائی عالم بشپ ایلن ویلسن اور یہودی عالم جونتھن سے بھی مدد حاصل کی ہے، اور اپیل کی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دیں، کیونکہ ہم اب ریسرچز میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہب ہمارے سوالوں کے جوابات دے سکے۔ لہٰذا آپ لوگ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنی ریسرچ کو آگے بڑھا سکیں، جیسا کہ ہمیں اپنی مذہبی کتابوں میں سرچ کر کے بتائیں کہ آپ کے بنانے والے یا آپ کے خدا نے زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے، اور اگر صرف زمین پر ہی انسانی مخلوق بستی ہے تو باقی سیاروں کا وجود کیوں ہے؟ اس کے علاوہ اگر ہمارے ساتھ یا کائنات میں کہیں بھی کوئی مخلوق آباد ہے تو ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محترم ناظرین، یہاں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اب سائنس کس قدر محتاج ہو چکی ہے کہ جو لوگ جنات، فرشتوں یا کسی بھی اندیکھی مخلوق کے وجود سے انکاری تھے، وہی لوگ آج ان پر ریسرچ کر کے اپنی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں مصروف ہیں۔ یعنی جنات اور فرشتوں کا وجود مذہب کے ایسے تصورات تھے جن کا سیکولر سائنسدانوں کی طرف سے گزشتہ 150 سال میں شدت سے انکار کیا جاتا رہا۔ لہٰذا اب ان تمام سرگرمیوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائنس مذہب کے ان تصورات کو قبول کر چکی ہے، اور ایک مشہور سائنسدان کی یہ بات درست ثابت ہوتی معلوم ہوتی ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ سائنس ایک دن مذہب کی ہر وہ بات مان لے گی جو آج ناممکن لگتی ہے۔ جیسا کہ ایک وسیع ریسرچ نے سائنسدانوں کا ایک قدیم خیال بدل ڈالا کہ کاربن پر مبنی زندگی یعنی پودوں، جانوروں اور انسانوں کے علاوہ ایسی زندگی موجود ہے جو زندہ رہنے کے لیے کاربن پر منحصر نہیں۔ آخرکار سائنسدانوں نے سن 1977 میں ایسے مائکروسکوپک اینیملز دریافت کیے جو کہ آگ کے درجہ حرارت پر زندہ رہ سکتے ہیں۔
اور دوستوں پودوں اور جانوروں کے برعکس یہ مائکروسکوپک اینیملز بڑے سخت ماحول جیسا کہ انتہائی گرم آتش فشانی وینٹ اور ایسڈک گرم چشموں میں زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ وہ سورج کی روشنی اور نامیاتی کاربن کے بغیر اور کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ اینیملز کاربن کے بجائے سلفر، ہائیڈروجن کو اپنی خوراک اور زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بظاہر تو سائنس فکشن کی طرح نظر آتی ہے، لیکن یہ حرارت اور آگ سے محبت رکھنے والے جانداروں میں سے کئی پانی کے ابلتے نقطہ یا نقطہ کھلاؤ کے قریب درجہ حرارت جیسا کہ 88 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنی نسل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ اس ریسرچ کو یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس سے مذہب کے ان تصورات کو تقویت ملی کہ ایسی مخلوق جیسا کہ جن بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کہ خود آگ سے بنے ہوں، اور آگ اور انتہائی درجہ حرارت ان کے لیے بالکل نقصان دہ نہ ہو۔ لہٰذا سائنس اب یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ جنات اور فرشتے جیسی مخلوقات موجود ہیں اور ان کا انکار بالکل غلط ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔